السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 29ویں پارے کا 9واں رکوع پڑھنا ہے اور آج کے اس سبق سے سورۃ النوح اسٹارٹ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں مکی سورہ ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ آیاتہا، اس سورہ میں 28 آیتیں ہیں۔ رکوعاتہا 2 لکھا ہوا ہے، یعنی اس سورہ میں 2 رکوع ہے۔ آج ہم ایک ہی رکوع پڑھیں گے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہوئے چلے کہ آگے والے 3 سبق سے ہم نون ساکن اور تنوین کے جو 4 گرامر ہے اس کو سکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ الحمدللہ اظہار مکمل ہوا، اخفا مکمل ہوا اور ادغام بھی مکمل ہوا۔ ادغام کی 2 صورتیں ہیں، ادغام باگنہ اور بلا گنہ۔ انشاءاللہ آگے جا کر اگر ادغام بلا گنہ کی کوئی مثال آئے گی تو ضرور بتاتے ہوئے چلیں گے۔ ادغام باگنہ کو ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں سمجھا دیا تھا۔ آج کے اس سبق میں جو ہمیں سمجھنا ہے، اقلاب سمجھنا ہے۔ اقلاب کہتے کس کو ہے؟ بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں اس کی بھی مثال ضرور آئے گی۔ اگر مثال آئے گی تو ہم ضرور بتاتے ہوئے آگے چلیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ اقلاب کی اگر مثال آوے تو وہاں پر سمجھنا مس نہ ہو جاوے۔ اب ہم پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ نوح مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى۔ 2 زبر ہے، ویسے تو ہم نے آپ کو سکھایا ہے 2 زبر کو الف مدہ بنانا ہے، لیکن اس طرح کی یائے معروف ہو، اس کے اوپر نیچے کچھ بھی نہ ہو اور اس کے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا 2 زبر ہو، جیسا کہ یہاں پر 2 زبر ہے، لہٰذا یہاں پر کھڑا زبر دے کر پڑھیں گے مسمى۔ إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ ابھی تک تو اقلاب کی کوئی بھی مثال نہیں آئی۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ سبق پورا ہونے سے پہلے ایک بار ضرور آئے گی، کیونکہ آج مجھے آپ کو اقلاب کا گرامر سکھانا ہے۔ اینڈ تک دیکھیں۔ يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا۔ قوف کو پور پڑھیں گے، خو کو، یہ قوف کو بھی اور تو کو بھی اور رو کو بھی دھیان سے پڑھنا ہے۔ وقد خلقکم، خلقکم، کاف کو نارمل پڑھا جائے گا۔ اطوارا۔ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا
وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله انبتكم من الارض نباتا۔ الحمدللہ آج مجھے آپ کو اقلاب کا گرامر سکھانا تھا۔ الحمدللہ اقلاب کی مثال آ گئی، آپ دیکھ سکتے ہیں انبتکم۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ جہاں پر بھی اقلاب آئے گا نا وہاں پر اس طرح کی چھوٹی سی میم لکھی ہوئی رہتی ہے، لیکن اس کی اصل پہچان کیا ہے؟ اگر میم غلطی سے پرنٹ کی غلطی کی وجہ سے نہ لکھی ہوئی ہو تو اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہی جو پہلے تھی جزم والے نون اور تنوین کا گرامر ہے، لہٰذا جزم والے نون اور تنوین کے بعد اقلاب کا ایک ہی حروف ہے، با ہے وہ۔ اگر جزم والی نون اور تنوین کے بعد با آتا ہے تو وہاں پر اقلاب ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جزم والی نون ہے اور جزم والی نون کے بعد جسٹ با ہے، با ایک ہی حروف ہے اقلاب کا، اس کے علاوہ کوئی حروف نہیں ہے۔ تو جہاں پر بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے جزم والے نون اور تنوین چاہے دو زبر کی ہو، دو زیر کی ہو یا دو پیش کی ہو، اس کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہاں پر اقلاب ہوتا ہے۔ اقلاب کہتے کس کو ہے؟ جزم والی نون ہو تو جزم والی نون کو، اور اگر تنوین ہو اس کی جگہ پر تو تنوین کو۔ یہاں پر تو جزم والی نون ہے تو جزم والی نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ انبتکم، انبتکم، انبتکم اس طرح نہیں پڑھا جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے انبتکم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اقلاب ہوگا۔ اقلاب کہتے کہ اس کو ہے بدل کر پڑھنے کو، یعنی جزم والی نون اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں۔ اب یہاں پر جزم والی نون ہے تو جزم والی نون کو میم سے بدل دیں گے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ بہت آسان گرامر ہے، اس کا ایک ہی حروف ہے، اس کے لیے بہت آسان ہے۔ اور اس کی دوسری پہچان یہ بھی ہے کہ چھوٹی سی میم عام طور پر لکھی ہوئی ہی رہتی ہے، تو آپ ضرور دھیان دیں کہ جہاں پر بھی اس طرح کی چھوٹی میم لکھی ہوئی ہو وہاں پر جزم والے نون اور تنوین کو میم سے بدل کر پڑھیں گے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا۔ یہاں پر گنہ بھی کریں گے، دو تین حروف پڑھنے کے بقدر، یعنی دو تین حروف پڑھنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنا ہمیں یہاں پر بھی گنہ کرنا ہے۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ 29ویں پارے کے 9 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے۔ آج کی اس رکوع میں ہم نے 20 آیتیں پڑھی، آگے ایک رکوع اور باقی ہے، انشاءاللہ وہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اگر آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو لائک کر کے ضرور بتا دیں تاکہ ہمیں تسلی ہو جاوے کہ ہم جو آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے۔ دوستوں کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔